بلاول بھٹو صاحب ابھی پھر وہ وزیر اعظم کے امیدوار بنے بیٹھے ہوئے ہیں. ادھر سندھ میں کیا حالات ہیں سارے لوگوں کے سامنے. تباہ کیا ہوا 70 سالہ ریکارڈ آپ خان صاحب سے 3 سالوں میں بہتر کرنا چاہتے تھے. آپ نے جب سے آئے ان 10 مہینوں میں آپ نے کیا کر دیا ہے پاکستان کے لیے. مریم صاحبہ آ رہی ہیں تو پتہ نہیں پاکستان جو ہے وہ آسمان پر چلا جائے گا. آپ آئی تھی تو پورا پاکستان وہاں اکٹھا ہو جاتا, کیونکہ آپ نے یہاں پر شہد اور دودھ کی نہریں جو ہے نا وہ چلا دی ہیں. مقبولیت کا اندازہ لگا لیں کہ وہاں پر 2-2.5 ہزار یہ بندہ نہیں اکٹھا کر سکے. اور 3.5 سال پی ٹی آئی کی گورنمنٹ رہی, لیکن پاکستان کے اندر پی ٹی آئی نے کوئی بڑا میگا پروجیکٹ نہیں دیا. یہ اکثر یہ سوالات ہوتے ہیں, کیا کہتے ہیں کون سا بڑا پروجیکٹ آیا پی ٹی آئی کی جانب سے؟ السلام علیکم ناظرین, خبرنامہ ٹی وی کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان حسیب احمد. ناظرین اس وقت موجود ہوں NA52 کے گاؤں میں. اس وقت جو جنرل سیکرٹری ہیں پی ٹی آئی کے NA52 اسلام آباد کے اور سابق چیئرمین ہیں یونین کونسل لوہی بیر کے, اور اس بار سامنے آئے ہیں امیدوار برائے چیئرمین UC34 سے. ملک اخلاق صاحب میرے ساتھ موجود ہیں. ملکی حالات کیا ہیں ناظرین؟ مہنگائی کا طوفان برپا ہو گیا ہے, پیٹرول کا بمپ گرا دیا حکومت نے, اور اس وقت موجودہ صورتحال حکومت کس طرف لے کے جا رہی ہے پاکستان کو, جانتے ہیں ملک اخلاق صاحب کی زبانی. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کیسے ہیں اخلاق صاحب آپ؟ جی الحمدللہ. جی سب سے پہلے جی آپ کا خبرنامہ ٹیم کا شکریہ جو گاہ بگاہ ہمارے پاس آتے رہتے ہیں, اور ہمارے خیالات, ہماری جو بھی ہمارا ویژن ہوتا ہے وہ لوگوں تک پہنچانے میں, عوام تک پہنچانے میں خبرنامہ چینل کا بڑا کردار ہے. میں سب سے پہلے آپ لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں جی. اور اس کے بعد میں سب سے پہلے جو کل سانحہ ہوا ہے پشاور میں پولیس لائن میں, اس حوالے سے, اور کوہاٹ میں جو ہمارے مدرسے کے طلباء جو ایک وہ کوہاٹ ڈیم میں وہ ڈوبے ہیں کشتی میں, ان کو, اور ایک حادثہ ہوا ہے, ایکسیڈنٹ ہوا ہے, اس میں جلنے والے لوگوں کے سب کے لیے مغفرت کی دعا کرتا ہوں. یقیناً جو یہ تینوں حادثات ہیں اس میں فوت ہونے والے بندے یقیناً یہ جنتی لوگ ہیں. حادثاتی موت ویسے بھی جنت کی ایک نشان ہے, جنتی ہونے کی نشانی ہے. تو جو ہمارے شہداء ہیں اس میں بالخصوص پولیس لائن میں جو پشاور میں دھماکہ ہوا ہے, اللہ پاک ان کے درجات بلند کرے, اور جو بچے ڈوبے ہیں ڈیم میں ان کے والدین کو اللہ پاک صبر دے. اور جو یہ حادثہ ہوا ہے گاڑی میں وہ جلنے والا, وہ بھی بہت بڑا ایک حادثہ ہوا ہے روڈ ایکسیڈنٹ کی صورت میں, اللہ پاک ان سب کی بھی مغفرت کرے اور ان کے درجات بلند کرے. تو سب سے پہلے ان کے لیے دعا تھی جی. پھر آج چونکہ ساجد صاحب کو پتہ ہے کہ ہمارے گاؤں لوئی بیر سے تقریباً 92 جو 92 افراد خواتین و مرد عمرے پر گئے تھے, جس میں میرے اپنی فیملی, میرے بھائی بھی چھوٹا, اور میرے دیگر جتنے لوگ ہیں وہ ہماری فیملی ہے, ہمارا خاندان ہے. لوئی بیر سے جو لوگ گئے تھے عمرے کے لیے, کل ہی وہ واپس آئے. میں ان کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں. اللہ پاک نے ان کو اپنے گھر بلایا اور اپنے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے در کی حاضری ان کو نصیب کروائی. میں ان سب کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں, اور دعا گو ہوں کہ اللہ پاک ہم سب کو بھی اپنے در میں اور اپنے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم صاحب کے روضے رسول پر ہماری بھی حاضری لکھے, اور ہمیں بھی وہاں کا دیدار نصیب ہو. بلاوا جی, بہت شکریہ ملک صاحب. اچھا مجھے اخلاق صاحب بتائیے گا کہ جو اس وقت کرنٹ سچویشن ہے پاکستان کی, ڈالر کا ریٹ ہوا میں اڑی جا رہا ہے. اقبال کہتا تھا نا میرا شاہین, تو آج کل ڈالر اقبال کا شاہین بنا ہوا ہے. دوسری سائڈ پہ دیکھیں تو پیٹرول کی قیمت میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے, گیس دیگر چیزوں میں پیٹرول کی قیمت جب اضافہ ہوتا ہے تو ملک کے اندر آٹومیٹکلی مہنگائی آ جاتی ہے. تو کیا کہیں گے حکومت کے بارے میں؟ دیکھیں جی, میں سب سے پہلے بس یہ ایک پاکستانی ہونے کے ناطے بات کروں گا. میری پارٹی میں جو فخر ہے, میرا تعلق پی ٹی آئی سے ہے. میں پی ٹی آئی کا ایک ادنا سا ورکر ہوں. خان صاحب میں ہمارے قائد ہیں, راجہ خرم نواز صاحب ہمارے لیڈر ہیں. اگر سیاست سے اور سیاسی پارٹیوں سے وابستگی سے ہٹ کر بھی اگر بات کی جائے, بصیت ایک پاکستانی ہونے کے ناطے اس کیٹیگری میں ہم سب لوگ آتے ہیں. ہم سب سویت پوش لوگ ہیں. پھر ہم سے بھی کئی لوگ اللہ پاک نے ہر انسان کا درجہ بدرجہ حالات رکھے ہوئے ہیں. تو بہت سارے مشکلات میں ابھی ہماری قوم ہے ساری. اگر سیاست سے ہٹ کر, پارٹی سے ہٹ کر اگر بات کی جائے تو تب بھی آپ کے سامنے جی دیکھیں, جب پی ٹی آئی کا ادوار شروع ہوا تھا 2018 میں, تب بھی مہنگائی ہوئی تھی. اس مہنگائی پر میں اکثر یہ بھی کہتا ہوں, یہ جو ہمارے سوشل میڈیا کے لوگ تھے یا میڈیا, الیکٹرانک میڈیا اور پرنٹ میڈیا سے کچھ اینکر حضرات دن رات وہ مہنگائی کا رونا روتے تھے.
تو مہنگائی اگر اس دور میں بھی ہوئی تھی تو مہنگائی تو اچھی ہے نہیں, ہم لوگ افورڈ ہی نہیں کر سکتے ہیں, جو ہم سفید پوش لوگ ہیں, جو غریب لوگ ہیں, بچوں کی پڑھائی ہوگی, کھانا پینا ہوگا, روزمرہ کے ضروریات زندگی کی چیزیں ہیں, بجلی کا بل, گیس کا بل, یا آپ کے دیگر جتنے بھی آپ کی روزمرہ کی کھانے کی جو چیزیں تھیں, ہر چیز مہنگی ہوئی تھی اس دور میں. جو چیزیں مہنگی ہوئی تھی تو اس ٹائم پر بھی لوگ احتجاج کرتے تھے یا لوگ بولتے تھے, یا ہم بھی ایز اے پارٹی ورکر بھی اس پہ اپنا ویوز پیش کرتے تھے. لیکن اب جو ظلم ہوا ہے اس کی تو مثال آپ کو کہیں نہیں ملے گی. اور زیادہ جو ایک کہنے اور کہلوانے والی بات ہے, جب ہمارے ادوار میں مہنگائی ہو رہی تھی, پی ٹی آئی کی جب ادوار تھا, تو وہ جو میڈیا پر بیٹھے لوگ 24 گھنٹے وہ تنقید کرتے تھے. آج وہ لوگ کدھر گئے ہمیں یہ تو نہیں سمجھ آ رہی. کیا ان کے پرسنل حالات, وہ لفافہ صحافیوں کے حالات بہتر ہو گئے ہیں کہ ان کو اب غریب کی غربت نظر نہیں آ رہی اور مہنگائی کا یہ تناسب نظر نہیں آ رہا؟ آپ خود میڈیا سے ریلیٹڈ لوگ ہیں, آپ دیکھ لیں پیٹرول جب خان صاحب نے 150 روپے پیٹرول کیا تھا تو ایک خوشی کی لہر آ گئی تھی پورے پاکستان میں کہ مہنگائی کا, اس کی پیٹرول اور یہ گیس اور جو بجلی کی قیمتیں ہیں, یہ میں سمجھتا ہوں ہماری بنیادی ضرورتوں میں سے ضرورتیں ہیں. انہی کی وجہ سے باقی دیگر جتنی خورد و نوش کی ہوتی ہیں ان کے میں بھی اضافہ ہو جاتا ہے. تو آج تو میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ الحمدللہ ہمارا دور اس دور کے نسبت, جب سے یہ امپورٹڈ حکومت ہم پر ایک رجیم چینج کے سلسلے میں مسلط کی گئی ہے امریکی غلاموں کی, اور جو ہمارے کچھ یہاں کے ادارے انوالو تھے, وہ رزلٹ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ لوگ کس مشن پر آئے تھے. ان کی کوئی ہمدردی پاکستان کے ساتھ نہیں تھی, ان کی کوئی ہمدردی یہ نہیں تھی کہ وہ آ کر کوئی پاکستان کو بہتر کریں گے. وہ بہتری کے دعوے تو کرتے تھے, لیکن وہ جس مشن میں آئے ہیں, میں تو سمجھتا ہوں پارٹی کی سیاست سے, پی ٹی آئی سے ہٹ کر اگر میں سوچوں بینگ اے پاکستانی, میں تو سمجھتا ہوں یہ ایک پری پلان, ایک ہمارے ملک کو تباہ کرنے کی ایک سازش کی گئی. اس سازش کے تحت ہی یہ لوگ ہم پر مسلط کیے گئے. یہ 13 پارٹیوں کا ٹولہ جو ہم پر مسلط کیا گیا. دیکھیں ہم جو الحمدللہ خان صاحب نے اس پاکستان میں ایک شعور پیدا کر دیا ہے. یہ اب ہماری جو پارٹی ہے یہ صرف شہروں کی پارٹی نہیں ہے, دیہاتوں تک یہ پہنچ گئی ہے آواز کہ ہمیں یہ شعور آ گیا ہے کہ یہ ایک پلاننگ کے تحت پورے ملک میں افراتفری مرتب کی گئی ہے. مہنگائی کا تناسب اس طرح سے بڑھایا گیا ہے. خدا نخواستہ میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ ایک پلاننگ کی جا رہی ہے کہ غربت کو اتنا بڑھا دیا جائے, لوگوں کو اتنا تنگ کر دیا جائے کہ کل ہمارا جو دفاعی سسٹم ہے, جو ایٹم بم سے لے کر جو ہمارے دیگر جتنے بھی دفاعی ادارے ہیں یا دفاعی نظام ہے, اس کو متاثر کرنے کے لیے ایک پلاننگ کی جا رہی ہے. میں ایک پاکستانی بن کر یہ بات سوچ رہا ہوں. اخلاق صاحب دیکھا جائے تو وہ آج بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ایگریمنٹ تھے یہ پی ٹی آئی کے تھے, وہ سارا ابھی بھی جو الزام ہے تو وہ پی ٹی آئی پہ کیوں لگا رہے ہیں؟ دیکھیں جی, یہ بھی بات آپ کی بڑے مزے کی ہے. یہ ہمارے ان 3 سالوں کو رکھ کر آگے تو وہ کہتے ہیں جی کہ ہمارے ادوار کے کوئی ایگریمنٹ تھے تو وہ سامنے لے کر آئے نا. ایک تو عوام کو پتہ چلے کہ وہ خان صاحب نے یا ہماری پی ٹی آئی کی گورنمنٹ نے کیا ایگریمنٹ کیے تھے جس سے ملک کو نقصان ہو رہا تھا. ایگریمنٹ خان صاحب نے کیے تھے, خوشحالی اس ٹائم تھی. اب ترقی کی شرح دیکھ لیں, اس ٹائم 6 پوائنٹ سے اوپر تھی. اچھا پیٹرول 150 میں مل رہا تھا, بجلی بھی مناسب تھی, کاروبار بھی بڑے اچھے چل رہے تھے. خاص کر کے ہماری ریئل اسٹیٹ کی جو ایک انڈسٹری ہے, ہمارا اتنا اچھا لوگوں کا کام روزگار چل رہا تھا. تو اگر وہ معاہدے یا وہ جو خان صاحب کے کوئی اقدامات کوئی ملک کے خلاف تھے تو وہ حالات بہتر کیوں تھے؟ اور اگر ان کو 3 سال کا ہمارا ٹینیور نظر آ رہا ہے تو مجھے اکثر کوئی دوست کہتے ہیں, آج بھی ایک دوست سے مذاق میں بحث ہو رہی تھی, اور جی آپ کے 3 سالہ ادوار میں یہ ہوا, آپ کے 3 سالہ ادوار میں وہ ہو گیا. تو میں نے کہا یار آپ کو 3 سالہ ادوار ہمارا نظر آتا ہے, وہ 70 سالہ ادوار کس کا تھا؟ اخلاق صاحب یہیں پہ آپ کے دوستوں سے بات یاد آئی کہ اکثر لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ 44 مہینے تقریباً 3.5 سال پی ٹی آئی کی گورنمنٹ رہی, لیکن پاکستان کے اندر پی ٹی آئی نے کوئی بڑا میگا پروجیکٹ نہیں دیا. یہ اکثر یہ سوالات ہوتے ہیں, کیا کہتے ہیں کون سا بڑا پروجیکٹ آیا پی ٹی آئی کی جانب سے؟ نہیں جی, یہ جھوٹ ہے. دیکھیں اگر آپ میگا پروجیکٹ موٹر ویز اور ان چیزوں کو کہتے ہیں تو اس میں دیکھیں سب سے بڑا کام پاکستان کی جو آنے والی ایک تباہی نظر آ رہی تھی جس پر خان صاحب نے کام کیا آنے والے ادوار میں, وہ ڈیم تھے. پانی کی قلت تھی, اس پر خان صاحب نے ڈیموں پر کام کیا. ہمارے ادوار میں ڈیموں پر کام شروع ہوا. جو پانی دیکھیں نا, پانی تو دنیا کی, آپ کا روڈ کے بغیر گزارا ہو سکتا ہے, آپ کا بجلی کے بغیر ایون گزارا ہو سکتا ہے, لیکن پانی کے بغیر تو گزارا نہیں ہے. ہمارا یہ زرعی ملک تھا,
اس ملک کو اس کی زراعت کو چلانے کے لیے اس ملک میں پانی کی کمی پوری کرنے کے لیے جو بنیادی کام ہمارے ادوار میں شروع ہوا وہ ڈیموں کا ہوا. وہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے ادوار کے داسو ڈیم یا جتنے بھی ڈیم بنے ہیں وہ سب سے بڑے کام تھے. اس کے علاوہ بھی میگا پروجیکٹ چلتے رہے ہیں. کون کہتا ہے جی پروجیکٹ نہیں ہوئے؟ پھر اس کے علاوہ خان صاحب نے بیسیکلی بنیادی جو ضرورتیں تھیں عوام کی غریبوں کی، وہ آپ ہیلتھ کارڈ دیکھ لیں. اس کی مثال آپ کو دنیا میں کہیں نہیں ملے گی. میرے اپنے ذاتی کزن جو سم ٹائم یہ باتیں کرتے تھے جی ہمارا اس صحت کارڈ سے ہمارا کیا نفع نقصان جی، تو جب ابھی میرے سکت آیازت بھائی ہے اس کا آپریشن ہوا تو ہارٹ کا اس کا بائی پاس ہوا تو وہ صحت کارڈ پر ہی ہوا. اسی طرح بہت سارے لوگوں کے صحت کارڈ کی سہولتیں ان کو لوگوں کو مل رہی ہیں. بیماری جو ہے یا بڑے میگا جس کو آپریشن تھے، اس میں بائی پاس سے بڑا تو کوئی آپریشن نہیں ہے، وہ بھی صحت کارڈ پر اس کی سہولت موجود ہے. دیگر بھی آپ کے علاج جو ہیں وہ صحت کارڈ پر ہو رہے ہیں. اسلام آباد کے ہر شناختی کارڈ جس بندے کے پاس ہے وہ صحت کارڈ کے حوالے سے اپنا علاج کروا سکتا ہے. اس کے علاوہ پناہ گاہوں کا آپ کے سامنے مثال موجود تھی. پھر خان صاحب کے جو چھوٹے چھوٹے کام تھے جن کو مذاق بنایا جاتا تھا جی مرغی انڈے بکری بچڑے کی خان صاحب کہتے ہیں دیکھیں آج مرغی کہاں چلی گئی ہے، انڈا آپ سردی میں کھا سکتے ہیں. آج آپ کا میٹ جو ہے گوشت جو ہے وہ کس بھاؤ بک رہا ہے. اگر یہ چیزیں چھوٹی چھوٹی یہ غریب لوگوں خان صاحب غریب لوگوں کے لیے سوچتے تھے. اس کے علاوہ پورے پاکستان کی ہسٹری میں فیصل آباد کی انڈسٹری یا جتنی بھی انڈسٹریاں تھیں وہ جو پی ٹی آئی کے دور میں انہوں نے کام کیا ہے یا جو ایکسپورٹ کا ہمارے ادوار میں جو ریشو رہی ہے، اگر کسی جگہ کوئی مثال ہے تو مجھے بتائیں. خان صاحب نے بنیادی چیزوں پر کام کیا تھا. وہ ہیلتھ پر تھا، وہ ایجوکیشن پر تھا، وہ دیکھیں فری تعلیم تھی. وہ اس کے علاوہ ہمارے ادھر علاقے میں کالجز اور بڑے بڑے پروجیکٹ جو بنے ہیں یہ خان صاحب کے ہی دور کے بنے ہیں نا جی. اخلاق صاحب، پی ٹی آئی والوں کی تو گرفتاریوں کا سیزن چل رہا ہے. فواز صاحب کو بھی گرفتار کر لیا گیا، فرق حبیب صاحب کو گرفتار کر لیا گیا، بڑے دیگر نام سامنے آئیں گے اور یہاں تک کہ خان صاحب کی بھی گرفتاری کے چانسز ہیں، ان کی بھی تیاریاں جاری ہیں. تو کیا کہیں گے آپ؟ آج بلکہ ایک اسلام آباد کی مقامی عدالت میں بھی ان کی سماعت ہوئی کیس کی، توشہ خانہ کیس ہے. تو یہ ڈیفرنٹ کیسز ہیں، اس پہ کیا لگتا ہے آپ کو آگے عمران خان صاحب نااہل ہو سکتے ہیں، اس طرف لے کے جا سکتا ہے یا گرفتاری کے کوئی چانسز ہیں آپ کی نظر کے سامنے؟ دیکھیں جی حقائق لوگ جانتے ہیں. ان گرفتاریوں سے کسی کو کوئی فرق نہیں پڑتا، بالخصوص پی ٹی آئی کو اور خان صاحب کو تو فرق پڑتا ہی نہیں ہے، کیونکہ جن الزامات پر یہ لوگ پی ٹی آئی کو ختم کرنے کی انہوں نے کوشش کی آج ساری چیزیں ان کے سر پڑی ہوئی ہیں. جب ہمارا ٹینیور چل رہا تھا پی ٹی آئی کا تو سب سے زیادہ یہی لوگ شور کرتے تھے مہنگائی کا. آج دیکھیں مہنگائی کہاں چلی گئی ہے. وہ مہنگائی کیا تھی اور آج کی مہنگائی کہاں. اور لوگوں کا جینا مشکل ہو گیا ہے، ناممکن ہو گیا. مشکل سے میں کہتا ہوں ناممکن ہو گیا ہے. وہ ہر چیز میں مہنگائی. ان کا یہ تو ایشو چل نہیں سکا، الٹا ان کے سر پڑ گیا ہے. پھر ان کو یہ تھا کہ خان صاحب جب اتریں گے جی تو ہم کہیں گے جی خان صاحب کے دور میں مہنگائی بڑی ہوگی تھی، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، خان صاحب کا گراف نیچے آئے گا. وہ تو چیزیں ہو نہیں سکیں. الحمدللہ خان صاحب کا گراف آسمان تک پہنچ گیا ہے، جو ان کی پہنچ میں نہیں آ رہا، جو ان سے رک نہیں سکا. پھر جو ہمارے جتنے سینئر لیڈرشپ ہے اس میں سب سے پہلے انہوں نے شہباز گل صاحب کو، پھر اعظم سواتی صاحب کو جو ہمارے موسٹ سینئر اور سینئر سٹیزن ہیں ان کے ساتھ جو کچھ انہوں نے کیا، پھر خان صاحب پر جھوٹے پرچے، پھر میں بھی ان ایف آئی آروں میں شامل ہوں. ہم پر بھی ایف آئی آریں ہوئی ہیں 26 مئی کے حوالے سے یا دیگر بھی چیزیں آگے رکھ کر پی ٹی آئی کے ورکروں کو ڈرایا جانے کی کوشش. ہمارے ایم این اے صاحب پر 17 سے 18 ایف آئی آریں ہوئی ہیں، رجا خرم نواز صاحب پر، علی نواز صاحب پر اسی طرح ایف آئی آریں ہوئی ہیں. یہ لوکل لیڈرشپ ہے، ہم ورکر ہیں. ہمیں ڈرانے کی انہوں نے کوشش کی. اگر ہم نہیں ڈرے تو خان صاحب اور ہماری سینئر لیڈرشپ ڈر سکتی ہے. فواد چودھری صاحب کا عزم دیکھیں، نہ تو وہ اسپتال میں گئے ہیں تو نہ کسی اور جگہ پر گئے ہیں. وہ ڈٹ کر کھڑے ہیں اور وہ عوام ان کے ساتھ کھڑی ہے. اسی طرح خان صاحب کو جب یہ گرفتار کرنے کا سوچیں بھی نہ، اگر خان صاحب کو گرفتار کرنے کا انہوں نے سوچا تو ملک میں افراتفری ہو جائے گی. اور خان صاحب کو اگر گرفتار کر بھی یہ لیں کسی ہیلے بہانے سے، کسی جھوٹے کیس سے، تو خان صاحب کی مقبولیت میں انشاءاللہ اضافہ ہی ہوگا، کمی نہیں ہوگی. ہمارے جتنے یہ لوکل آپ دیکھ لیں جن ورکروں کو سینئر جو ہمارے پی ٹی آئی کے
سینئر لیڈرشپ تھی، جن جن کو وہ گرفتار کر رہے ہیں ان کا گراف اوپر ہی جا رہا ہے. تو انشاءاللہ ان کی گرفتاریوں سے جی نہ تو خان صاحب ڈرتے ہیں، نہ خان صاحب کے ورکر ڈرتے ہیں، نہ خان صاحب کے جو ان کے ساتھ لیڈرشپ ہے وہ ڈرتی ہے، نہ ہم جیسے چھوٹے ورکر ڈرتے ہیں. یہ ملک کی ایک حقیقی آزادی کی جنگ ہے، اس میں قربانیاں دینی پڑتی ہیں. ہم قربانیاں پی ٹی آئی دے رہی ہے، دیتی رہے گی. ان گرفتاریوں سے نہ پہلے کچھ فرق پڑا ہے، نہ آئندہ فرق پڑے گا. انشاءاللہ لوگ ڈٹ کر خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں. ملک صاحب، آخری سوال ہے آپ سے کہ اس وقت جو آج ایک نیوز چلی ہے کہ مریم صاحبہ آئی ہیں واپس پاکستان، ان کا ایک تو پرزور طریقے سے استقبال کیا گیا، دوسری بات یہ کہ ان کے ایک شیڈول جاری کیا گیا، پورے پاکستان میں وہ جلسے کریں گے. پاکستان کی سچویشن کس طرح ہے، غریب کہاں جا رہا ہے، اور اس حوالے سے کیا کہیں گے کہ پورے ملک کے اندر وہ ہر شہر میں جا کے جلسہ کریں گی ایک ایک؟ دیکھیں جی، آپ کے سوال کے اندر خود ہی جواب بھی موجود ہے. ان کا میں نے پہلے سٹارٹنگ میں کہا تھا کہ یہ لوگ جس بات کو لے کر آئے تھے کہ ہم جی خان صاحب نے ملک کو بڑا نقصان پہنچا دیا، ان کا یہی بیانیہ تھا. مہنگائی بڑی ہو گئی ہے. آج سٹاک ایکسچینج کا کیا حالات ہے، مہنگائی کے کیا حالات ہیں، اور یہ لوگوں کو پتہ چل گیا ہے. یہ جو آئے ہیں نا پی ڈی ایم والے، یہ صرف اپنی کرسی کے لیے، اپنے کیسز ختم کرنے کے لیے آئے تھے. یا تو انہوں نے آتے سار خان صاحب کی اگر پالیسیاں غلط تھی بقول ان کے، ہم تو لوگ مطمئن ہیں جو پی ٹی آئی سے ریلیٹڈ، اور اس دور کے آپ اقدامات دیکھ لیں، لوگ مطمئن تھے. پناہ گاؤں سے لے کر صحت کارڈ سے لے کر جو بھی خان صاحب کے اقدامات تھے، عالمی دنیا میں ایک مقام پیدا ہو گیا تھا. انہوں نے آ کر اگر اس میں کچھ بہتری کی ہوتی نا، تو پھر ہم کہتے جی کہ خان صاحب، ہم تو ایز اے پی ٹی آئی ورکر تو اگر ڈیفینڈ کرتے بھی، لیکن لوگ کہتے جی یہ چیزیں آپ کے دور میں نہیں ہو رہی تھی، یہ دیکھیں ہو گئی ہیں، بہتری ہو گئی ہے. کیا بہتری ہوئی ہے؟ صرف ان کے اپنے کیسز ختم ہوئے ہیں، ان کے نیب میں کیسز ختم ہوئے ہیں، ان کے ایف آئی اے میں کیسز ختم ہوئے ہیں. یہ لوگ جو بگوڑے تھے، کوئی آ رہا ہے کوئی جا رہا ہے، ان کے یہی اقدامات تھے، ان کا یہی ویژن تھا جس پر یہ کام کر رہے ہیں. ان کا کوئی مقصد نہیں ہے پاکستان، ان کو کوئی غرض نہیں ہے. جو لوگ جب بھی مشکل ٹائم آتا ہے بھاگ کر کبھی سعودیہ چلے جاتے ہیں، کبھی لنڈن چلے جاتے ہیں، کبھی دبئی چلے جاتے ہیں، ان کو کیا لگے کہ پاکستان کے حالات کیا ہیں اور غریب کیا کر رہا ہے. ابھی بھی یہ محترمہ آئی ہیں، میں کوئی سخت الفاظ نہیں استعمال کرنا چاہتا ہوں، تو یہ کیا کوئی وہاں پر کوئی فتح کر کے آئی ہیں، کوئی پاکستان کے لیے کچھ بہتری کر کے آئی ہیں؟ 35 روپے پیٹرول زیادہ کر کے آئی ہیں. جیسے محترمہ آئی ہیں، پاکستان میں پیٹرول ہی مہنگا ہوا ہے. وہ ساکھ ڈار کو ایک ایئر فورس کے جہاز میں جو لایا گیا ہے، اس نے آ کر کیا بہتری کی ہے؟ کوئی خدا کا خوف کریں. لوگ باشعور ہیں، لوگ سمجھتے ہیں آپ کی ان ہتھکنڈوں سے. اب لوگ بالکل، اور جو یہ کہہ رہے ہیں یار میں چھوٹا سا ورکر ہوں، جس طرح یہ آئی ہیں، جس طرح ان کا استقبال کرنے کے لیے پورے پاکستان کی نون لیگ کو ٹاسک دیا گیا تھا، تو استقبال بھی آپ نے دیکھ لیا. ہم ادھر ہی گئے ہوئے تھے استقبال میں لاہور. دیکھیں، کو خدا کا خوف کریں. ان کی مقبولیت کا اندازہ لگا لیں کہ وہاں پر 2-2.5 ہزار یہ بندہ نہیں اکٹھا کر سکے، اور کہتے ہیں بہت بڑا استقبال تھا. یا پورے پاکستان میں آپ نے، پورے پنجاب میں، پنڈی سے لے کر اسلام آباد تک آپ لوگوں نے ایک کریٹ کی، ہوپ کریٹ کی ہوئی تھی، ہیپ کریٹ کی ہوئی تھی، اور آپ نے کہا جی مریم صاحبہ آ رہی ہیں تو پتہ نہیں پاکستان جو ہے وہ آسمان پر چلا جائے گا، ورکر پہنچیں. یہ لوگوں کو پتہ ہے، نون لیگ کے خود ورکر ان سے تنگ ہیں. میں ابھی بلدیاتی الیکشن لڑ رہا تھا جی، جو آپ کو پتہ ہے یہ امپورٹڈ حکومت اس الیکشن سے بھی بھاگ گئی ہے. تو جن لوگوں میں گھروں میں ہم جاتے تھے کمپین کے لیے، جو نون لیگ سے وابستہ لوگ تھے، وہ بھی ان کی کارکردگی اور ان سے تنگ تھے. اور لوگ جانتے ہیں کہ یہ صرف آئے ہیں، یہ 10 اکتوبر 9 اکتوبر کا جو اقدامات ہوئے ہیں، یہ صرف اپنے کیسز ختم کرنے کے لیے آئے ہیں. آج آپ والی بات ہے کہ یہ جلسے کرنے کے لیے محترمہ نے شیڈول دے دیا ہے. ان کے پاس کوئی ہے ویژن کہ وہ مہنگائی پر کیسے کنٹرول کریں گی، ملک کے حالات کیسے کنٹرول کریں گے، ملک میں دہشت گردی کی یہ جو دوبارہ وبا پھیلی ہوئی ہے، ایک عذاب بنا ہوا ہے، اس کو بہتر کیسے کریں گے. یہ محترمہ کو یہ اتنے بڑے حادثات ہوئے وہ نظر نہیں آ رہے ہیں. تو جیسے بلدیاتی الیکشن پر ان کا لا اینڈ آرڈر کی جو سچویشن ہے وہ خراب ہو جاتی ہے، تو یہ جلسے کرنے میں نہیں. ان کا کوئی مشن نہیں ہے جی. ان کو صرف اپنی مقبولیت کو بہتر کرنے کے لیے یہ ہتھکنڈے ہیں، جس کو عوام بہتر سمجھتی ہے. یہ جو مرضی کر لیں. اگر ان کی اتنی مقبولیت ہوتی نا، تو جب یہ محترمہ آئی تھی نا ایئرپورٹ لاہور، تو پورا لاہور بلاک ہوتا، ہزاروں نہیں لاکھوں کے لوگ حساب سے لوگ کھڑے ہوتے. تو وہ آپ نے خود، اگر آپ نے جا کر کوریج کی ہے تو آپ نے دیکھ ہی لیا ہے کہ وہاں پر کتنے سارے لوگ تھے. یہ آج کل یہ چیز جو ہے نا، یہ سوشل میڈیا کا دور ہے. یہاں پر کوئی بندہ کسی کو غلط بیانی نہیں کہہ سکتا. 100 کو آپ 125 150 تو کہہ سکتے ہیں، 1000 کو آپ 1500 بندہ تو کہہ سکتے ہیں، لیکن 2000 کو آپ 50,000 نہیں کہہ سکتے، یا 50,000 کو 2-4 لاکھ نہیں کہہ سکتے ہیں. تو عوام جو ان سے محبت کرتی ہے جی، وہ سب کو پتہ ہے عوام کس بنیاد پر ان سے محبت کیا کیا انہوں نے ملک کے لیے.
یہ جو رجیم چینج کے سلسلے میں آئے ہیں، جب سے آئے ہیں انہوں نے کس چیز میں بہتری کی ہے؟ جو پی ٹی آئی کے دور میں ہمارے جو ریزرو تھے ان کی کیا پوزیشن تھی، آج کیا پوزیشن ہے آپ دیکھ لیں. اس کی ڈالر کہاں سے کہاں پہنچ گیا ہے وہ کسی کو کوئی فکر نہیں ہے. اس پر ان کا کوئی سوال جواب نہیں آتا. ان سے پوچھیں تو الٹا کوئی اور کا نہیں ہے شروع. اور جی 3 سال میں عمران خان صاحب نے یہ کیا ہے. تو جناب پیچھے 70 سال آپ ہی لوگ کبھی وردی والوں کے ساتھ بیٹھ کر، کبھی وردی والوں کی وجہ سے آپ لوگوں نے اس پاکستان پر حکومت کی ہے. پچھلے 30 سال میں پی ٹی آئی تو نہیں تھی نا، نون لیگ اور پی پی والوں نے حکومت کی ہیں. تو چیزیں جو آپ بہتر نہیں کر سکیں، آپ کی تباہ کیا ہوا 70 سالہ ریکارڈ آپ خان صاحب سے 3 سالوں میں بہتر کرنا چاہتے تھے. وہ اگر 3 سال ہمارے گنتے ہیں تو وہ پچھلے 70 سال کس نے گزارے ہیں؟ آپ کی آباء و اجداد سے نسل در نسل یہ ایک جو خاندانی سیاست چلی آ رہی ہے، یہ بادشاہت چلی آ رہی ہے. میاں شہباز شریف سے لے کر نواز شریف سے لے کر وزیر خزانہ نواز شریف سے لے کر وزیر اعظم نواز شریف تک، اور وزیر اعلیٰ شہباز شریف سے لے کر وزیر اعظم نواز شریف تک. محترمہ کا دور دیکھ لیں، بلاول بھٹو صاحب ابھی پھر وہ وزیر اعظم کے امیدوار بنے بیٹھے ہوئے ہیں. ادھر سندھ میں کیا حالات ہیں سارے لوگوں کے سامنے ہیں. آپ کو اپنا 70 سال کا گند نظر نہیں آتا، اور آپ 3 سالہ جو خان صاحب کا دوار ہے اسے بار بار آپ ریپیٹ کرتے ہیں. اس 3 سال میں تو لوگ پھر بھی خوشحال تھے. آپ نے جب سے آئے ان 10 مہینوں میں آپ نے کیا کر دیا ہے پاکستان کے لیے؟ آپ آئے تھی تو پورا پاکستان وہاں اکٹھا ہو جاتا، کیونکہ آپ نے یہاں پر شہد اور دودھ کی نہریں جو ہے نا وہ چلا دی ہیں، اور لوگ بڑے 100 روپیہ لیٹر پیٹرول ہو گیا ہے، ڈالر جو ہے 100 سے نیچے آ گیا تھا. آٹا چینی 5,000 سے لے کر 6,000 کے درمیان تو آٹا من مل رہا تھا. غریب آدمی ایک روٹی کھاتا تھا، وہ بھی انہوں نے چھین لیا ہے. جو آئل گھر کا جو آئل تھا کھانا پکانے والا، اگر 300 روپے میں پی ٹی آئی کے دور میں تو اب 600 روپے کا ہو گیا ہے. کس چیز میں بہتری ہوئی ہے؟ گیس کا، بجلی کے آپ یونٹیں دیکھ لیں، ان کا بل دیکھ لیں. کون سی چیز بہتر ہوئی ہے کہ اس محترمہ کا استقبال کرنے کے لیے پورا پاکستان وہاں اکٹھا ہو جاتا؟ لوگ نفرت کرتے ہیں. لوگ جان چکے ہیں کہ ان کا ویژن جسٹ سیٹ ہے. انہوں نے تو یہ 98 میں 99 میں بھی یہ سعودیہ بھاگ گئے تھے، ابھی بھی یہ یو کے میں بیٹھے ہوئے ہیں. جب بھی مشکل ٹائم آئے گا، ان کے پاس نیشنلٹیاں ہیں، ان کے بچے وہاں پر ہیں، ان کے بزنس وہاں پر ہیں، ان کو کیا لگے پاکستان میں؟ یہ صرف پاکستان آتے ہیں بادشاہت کے لیے اور اپنا ٹائم لگا کر چلے جاتے ہیں. بہت شکریہ اخلاق صاحب آپ کے ٹائم کا. ناظرین، اس وقت جو ایک شیڈول صبح میری نظر سے گزرا تھا، ہم بھی اس چیز کی مذمت کرتے ہیں ملک کس حالات سے گزر رہا ہے اور آپ کس طرف رخ کر کے جا رہے ہیں. تو اسی کے ساتھ اپنے ہوسٹ حسیب احمد کو دیجیے اجازت. پھر سے نئے پروگرام میں ملاقات ہوتی ہے. تب تک کے لیے اپنے اور اپنے پیاروں کا رکھے گا خیال. اللہ حافظ.